السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں وہ انزلنا سے پڑھیے، وہ انزلنا من الموسرات. وأنزلنا من ہاں پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بس کافی. دیکھیے یہ آیت نمبر 14 سے بارش کا تذکرہ، بارش کا تذکرہ ہے. بارش کے نتیجے میں اللہ پھلوں کو، کھیتوں کو، باغات کو اگاتا ہے. اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ آیت کا مفہوم ہے. اس سے پہلے متعدد چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. بڑی بڑی مخلوقات کا تذکرہ، زمین کا تذکرہ، پہاڑ کا تذکرہ، ٹھیک ہے، لیل کا تذکرہ، نہار کا تذکرہ، آسمان کا تذکرہ، ٹھیک ہے، سورج کا تذکرہ. یہاں پر بارش کا تذکرہ کریں. اور اس طرح جب آپ قرآن کو پڑھیں گے غور سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ متعدد مقام پر اللہ نے نعمتوں کے تذکرے میں اللہ نے بارش کا تذکرہ ضرور کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. اس کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا. کون کہہ رہا ہم نے نازل کیا؟ اللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جیسے متعدد مقام پر، اس سے پہلے علم نجعل جمع ہے، خلقنا جمع ہے، جعلنا جمع ہے، جعلنا جمع ہے، جعلنا بنینا جمع ہے، جعلنا انزلنا جمع ہے، لنخرجا، یہ سب جمع ہے. مقصود کیا ہوتا ہے؟ جمع کے صیغے جو استعمال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعظیم مقصود ہوتی ہے. تعظیم تعظیم. تعظیم. وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، من الموسرات. موسرات یہ عصرہ یعصرو سے، عصرہ یعصرو. کیا معنی ہوتا ہے عصرہ یعصرو کا؟ جوس. جوس. نہیں، عصیر کا معنی جوس ہوتا ہے. جوس عصیر. عصیر کا معنی ہوتا ہے. عصرہ یعصرو کا معنی نچوڑنا نچوڑنا. اس وجہ سے نچوڑنا عصیر چونا. عصیر. نعم. جوس کیسے بنتا ہے؟ چونا. پھل سے نچوڑا جاتا ہے. چاہے آپ موجودہ زمانے مکسر، یا پہلے یہ چیز نہیں تھی تو کپڑے میں کر الگ الگ طریقوں سے لوگ اس کو نکالتے تھے. ٹھیک ہے. تو عصیر وہ چیز موجود ہے. جو بھی جوس ہے، چاہے عصیر المانجو ہو، عصیر البرتقال ہو، عصیر الموز کی، جس چیز کا بھی جوس ہے وہ عصیر ہی ہے. عصیر کے بغیر جوس نہیں بن نہیں سکتا. نکلتی. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے نازل کیا معصرات سے، نچوڑنے والی چیزوں سے. کیا نازل کیا؟ ماءً ثجاجا، مسلا دھار پانی. مسلا دھار پانی یا لگاتار پانی یا بہت زیادہ پانی. دو لفظ کو یہاں پر سمجھنے آیت میں دو لفظ مشکل ہے. موسرات، موسرات کا معنی زیادہ تر لوگوں نے کہا بادل، سحاب جس کو بولتے ہیں. ہم نے بادل سے بہت زیادہ پانی، لگاتار پانی نازل کیا. کیونکہ بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے اصل میں؟ بادل بادل سے. یہی بات زیادہ درست ہے، ورنہ کئی باتیں کہی گئی. اور پانی بادل سے نچڑتا ہے، کیونکہ پانی کہاں پر موجود ہے؟ بادل میں. تو بادل سے بقدر ضرورت اللہ کے حکم کے مطابق پانی نازل ہوتا ہے. جیسے آپ اسپنج لیں اور اسپنج میں پانی اس کے اندر پانی کے اندر رکھ دیں، پھر اس کے بعد آپ اوپر کر کے اسپنج کو جب نچوڑتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے یا نہیں؟ نکلتا ہے. نکلتا ہے. لیکن آپ پتھر لیں یا کیا بولتے ہیں کوئی ایسی کانچ کی چیز لیں یا لادی لیں، ٹائلس لیں،
کیا آپ اس کو جب پانی میں ڈالیں گے پھر آپ نچوڑیں گے تو پانی نکلے گا وہاں سے؟ نہیں نکلے گا کیونکہ نہیں. جذب اس کرنے لیے کی اللہ نے صفت نہیں ہے. موسرات کا، اللہ نے کہا موسرات، نچوڑنے والی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ بادل. کیونکہ بادل میں پانی موجود ہے، یا پانی کہاں پر موجود ہے؟ بادل میں. بادل. متعدد آیتوں میں اللہ نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے. یہی معنی زیادہ فٹ آتا ہے. اور بھی بعض معنی بتائے ہیں لوگوں نے. بعض نے کہا آسمان، بعض نے موسرات کا معنی کیا بتایا ہے؟ آسمان. آسمان. تو آسمان اس لیے کہا ہے کہ بلندی کا معنی ہے، کیونکہ آسمان بلندی میں ہے. اور بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ بلندی سے اوپر. آسمان سے، بلندی سے. ایک تیسرا معنی بھی بعض لوگوں نے بیان کیا، ہوائیں. ہوائیں، ریاح جس کو بولتے ہیں. یہ معنی کیوں لیا ہے؟ کیونکہ پانی تو در حقیقت بادل میں ہے، بادل سے برستا ہے. لیکن ہواؤں کا بادل سے کیا تعلق ہے؟ کچھ تعلق ہے، کچھ رشتہ ہے. بارش سے بھی پہلے ہوائیں چلتی ہیں، اس کے بعد بارش ہوا، آتی ہے. بے شک. ہوا جو بادل کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جس علاقے میں بارش ہونی ہوتی ہے وہ بادلوں کو اٹھا کر یا ہٹا کر کہہ سکتے ہیں، کون سی چیز لے جاتی ہے؟ ہوا. 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 اس لیے ہوا کو اللہ نے بعد آیتوں میں کہا بشرم بین یدی رحمتی. بشرم بین یدی رحمت رحمتی، سے پہلے خوشخبری دیتے ہیں. خوشخبری دینے والا. کس کو کہا اللہ نے؟ ہوا کو. ہاں. گرم، گرمی ہوتی ہے انفینی، جب تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہیں بارش ہو رہی یا بارش ہونے والے کا. بشرم بین یدی رحمتی، یہاں پر اللہ نے بارش کو رحمت کا بھرا. تو یہ متعدد معنی کہیں گے، لیکن زیادہ مشہور یا فٹ معنی بیٹھتا ہے صحاب والا معنی. پہلے یہ تین معنی ہوئے موسرات کے. ایک تو معنی بادل، دوسرا معنی آسمان، اور تیسرا معنی ہوائیں. بادل والا معنی زیادہ قریب کیا سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بادل میں ہی پانی موجود ہے، یا بارش کا پانی کہاں پر موجود ہے؟ بادلوں. بادل کے اندر. اور اثرا یا سے جو معنی بتایا، نچوڑنا، جیسا کہ سورہ یوسف میں کہا تو انی ارانی اعصر خمرہ. اعصر خمرہ، کیا معنی اعصر خمرہ؟ میں شراب نچوڑ عصر. رہا ہوں. میں نچوڑ رہا ہوں خمرہ ہاں. شراب. تو یہ اثرا یاسر، تو پانی ایسا نچوڑ کر آتا ہے، اور بادل میں رکھا ہوا ہے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے پانی نچوڑ کر آتا ہے. اور جو اسپنج والی مثال بتائی گئی آج اس پر تجربہ کر لے، سمجھ میں آ جائے گی بات. سجاجہ، سجاجہ کا معنی کیا ہے؟ بہتا ہوا. بہتا ہوا. بعد نے کثیرہ کا ہے معنی، کثیرن کا مطلب بہت زیادہ. بعد نے کہا ہے متتابعہ. متتابعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلسل، لگاتار. لگاتار. ہاں. تو یہ دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ، اور دوسرا لگاتار، مسلسل، کنٹینیو. تو کیا مفہوم ہوا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بادل سے مسلسل لگاتار پانی برسایا، یا ہم نے بادل سے بہت زیادہ پانی برسایا. اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ لینو خریجا بہی، تاکہ ہم نکالیں، بہی اس کے ذریعے. یہو کی ضمیر کہاں لوٹے گی؟ پانی کی طرف. پانی کی طرف. ماءن، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے. یہ بارش کے متعلق جو آیتیں آپ غور کریں گے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. با سببیہ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بتلاتے ہیں کہ اس بارش کے ذریعے اللہ تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو نکالتا ہے، چاہے کھیتی ہو، پھل ہو، فروٹ ہو، سبزیاں ہو. اس طرح کی چیزیں آپ کو متعدد آیتوں میں، جیسے یہاں پر کیا اللہ نے کہا؟ ابن. اس بارش کی وجہ سے، بارش کے نتیجے میں اللہ کیا نکالتا ہے؟ حبا. اور دانا. کیا؟ نباتا جناتن سبز. الفافا. کس کے نتیجے میں نکالتا ہے؟ ماء. بارش کے نتیجے میں. آپ سورہ بقرہ کے شروع میں یا ایھا الناس عبدوا والی جو آیت ہے آپ وہاں بھی پڑھیں گے تو وہاں بھی وہی بات ہے. اللہ نے بارش برسایا، فاخرج به من الثمرات. فاخرج به من الثمرات. به، به یعنی بماء بارش. المطر، بارش کے پانی کے ذریعے اللہ نے کیا؟ پھلوں کو اگایا، نکالا. تو یہاں پر تین چیزوں کا تذکرہ اللہ کرے.
بارش کے نتیجے میں، بارش کے پانی کے نتیجے میں اللہ نے کیا نکالا؟ پہلی چیز کہا اللہ نے حبا. کیا مانا حبا کا؟ دانا. 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 دوسرا نباتا. کیا مانا نباتا کا؟ سبزیاں. سبزیاں کہنے. جناتن الفافا. باغات لپٹے ہوئے. ہاں گھنے باغات. گھنے باغات ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں. اور تینوں الگ الگ چیزیں. دانے، حبا، جسے ہم جس کو ہم غلہ کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان میں غلہ کہہ سکتے ہیں. جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، چنا ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، جس کو انسان اسٹور کر سکتا ہے. جس کو انسان اسٹور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے کہا حبا. ٹھیک ہے. دوسرا جو اللہ نے کہا نباتا. نباتا کا معنی کیا ہے؟ سبزیاں. آپ اس کو سبزیاں کہیں. اس کو عموماً ہم بہت زیادہ دنوں تک اسٹور نہیں کر سکتے. غلہ کی طرح، گیہوں چاول کی طرح سبزیوں کو انسان بہت زیادہ دنوں تک اسٹور نہیں کر سکتا. سبزیوں میں خاص طور پر جو ہری، جن کو جیسے مان لو کچھ سبزیاں ان کو 4-5 دن رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہری ہے جس کو ہم ساگ سبزی بولتے ہیں اس کو نہیں رکھ سکتے. جیسے پودینہ ہے، کوتمیر کے پتے ہیں، دھنیا کے پتے ہیں، ساگ ہے، مولی کے پتے ہیں. ان کو انسان بہت زیادہ دنوں تک نہیں رکھ سکتا، کیونکہ نباتا اللہ نے کہا. نباتا کا معنی اس کو اردو میں پودے کہتے ہیں. یہاں سبزیاں مراد لینا زیادہ بہتر ہوگا. یہ ساری چیزیں کیسے اگ رہی ہیں، کیسے نکل رہی ہیں؟ ہاں مان، بارش کے پانی کے نتیجے میں. دوسری چیز جو حبن اور نباتا سے بھی زیادہ قوی ہے، جناتن. جنات یہ لغوی معنی ہے. الفاظ کے لغوی معنی بھی ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی. یہاں پر جنات کا اصطلاحی معنی نہیں، ایک جنت کا اصطلاحی معنی ہے جو جہنم کا اپوزٹ ہے. یہاں پر جنت کا لغوی معنی یا اصطلاحی معنی ہے؟ لغوی معنی. لغوی معنی باغات. جنہ یا جنو، جیم نون، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپنا. جیم اور نو کے معنی میں کیا مادہ میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ چھپنے چھپنے کا کے. معنی پایا جاتا ہے، چھپنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. جتنے بھی آپ جن دیکھتے ہیں، جیسے جن ایک مخلوق ہے، جن، اس کو جن کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اپنی دیکھ نہیں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح مجنون بولتے ہیں جس کی عقل پر کیا ہے؟ پردہ پردہ ہے. پڑ گیا. وہ اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا، ادراک نہیں کر سکتا. اسی سے جنات کہا. جنات، باغات. کیونکہ جو آدمی باغات میں چلا گیا وہ آپ کی نگاہوں سے چھپ جاتا ہے، خاص طور پر جب باغات بہت گھنے ہوں اور باغات کے درخت بہت موٹے ہوں. وہ اندر سے باہر والوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن باہر والا انسان اس باغ میں رہنے والے اندر والے انسان کو نہیں دیکھ سکتا. اسی سے لفظ جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کو جنین کہا. کیوں؟ کہ اس کو انسان کی آنکھیں نہیں دیکھتی. اذن تم اجین نتن فی بطون امہاتکم. تو جیم نون کے مادہ میں کیا معنی پایا گیا؟ چھپنے کا معنی. چھپنے کا معنی، اختفاء کا معنی. وجناتن اور باغات. الفافا. الفافا کا معنی کیا ہے؟ لپٹے ہوئے. لپٹے ہوئے، ایک دوسرے میں لپٹ جانا ہے. اسی سے صرف آپ پڑھیں گے تو لفیف، ایک اصطلاحاتی لفیف. لفیف کیا معنی؟ لفیف کا مل جانا، ایک کا دوسرے میں مل جانا. گڈ مڈ ہو جانا. وجناتن الفافا، ملے ہوئے باغات، گھنے باغات. جب درخت دور دور ہوں گے تو وہ گھنے ہوں گے، یا جب درخت قریب قریب ہوں گے تب گھنے ہوں گے؟ قریب ہو گئے تو. قریب قریب ہوں گے. جناتن الفافا، گھنے باغات جس کے درخت قریب قریب ہیں. یہاں تک کہ یہ حالت ہوتی کہ کوئی آدمی اندر چلا گیا تو باہر والا انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو کیا کن چیزوں کا اللہ نے اگایا؟ حبن، دانا، گلے، نباتن، نباتات یا سبزیاں. وہ جناتن الفافا، گھنے باغات. جنات لغوی معنی ہے اور الفاف یہ جنات کی صفت ہے، لپٹے ہوئے باغ. اور اسی سے ایک لفظ پہلے اردو میں بولا جائے، ابھی یہ لفظ متروک ہو گیا، لفافہ. انویلپ جس کو بولتے ہیں انگلش میں. لفافہ سمجھ رہے سب لوگ؟
क्या? जी। हाँ, अरबी में इसको ज़र्फ बोलते हैं, अरबी में क्या बोलते हैं, ज़र्फ, इनवाइलेट इंग्लिश। वो लिफाफा क्या होता है? हाँ, तीन अंदर साइड छुपा से, हुआ होता है। हाँ, नहीं, मिला होता है, तीन साइड से, उसके उसके चारों तरफ से उसको काटा गया, फिर तीन तरफ से उसको उसके किनारे गम एडजस्ट लगा के, मिलाए। इनवेलप लगा के उसको स्टिक कर दिया, चिपका दिया गया। एक साइड से खुला रहता है, आपको कुछ उसमें रखना है, आपको पेपर रखना है, या क्या नाम है, कोई खत रखना है, या पैसे रखना है, उसके बाद उसको स्टिक कर देते। जैसे मान लीजिए ये शक्ल है, तो एक साइड से ये खुला रहेगा, एक साइड से खुला रहेगा, इधर से बंद रहेगा, इधर से बंद रहेगा, इधर से बंद रहेगा, तो ये तमाम जानिब से उसको मिला दिया गया। इधर से मिला हुआ नहीं, इधर से मफ्तू है, इसलिए उसको क्या बोलते थे उर्दू में, लिफाफा। तो जन्नातिन अल्फाफा, मिले हुए बागात, मिले हुए दरख्त, मफहूम क्या है, घने बागात। अब यहाँ से जोड़ते हैं आयत को, वह अंजलना मिनल मुसिरात माअन सज्जाजा, और हमने बादलों से लगातार या बहुत ज्यादा पानी नाजिल किया, ताकि हम इसके जरिए से दाने, सब्जियां और घने बागात उगाएं। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। और तकरीबन ये जो सिलसिला शुरू हुआ था रब की नेमतों का या रब की अजीम कुदरत का, वो सिलसिला यहाँ पर खत्म होता है। आगे फिर क्यामत का तज़किरा हो रहा है, क्यामत का तज़किरा हो रहा है। इसमें कोई सवाल किसी का? जी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जोड़ने की, आगे की जो आज शुरू होगी, कल इन यौमुल फस्ल का नाम मिकाता पढ़ेंगे, वो इस तरह जोड़ने का है कि इन आयतों के बाद, खासतौर पर इन तीन आयतों के बाद, व अंजलना मिनल मुसिराति माअन सज्जादा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा, फिर इन यौमुल फस्ल का नाम मिकाता। यौमुल फस्ल यानी यौमुल क़यामह। क्या जोड़ने की चीज है? कयामत के कि दिन जिस को जोड़ा अल्लाह गया। ने, जिस अल्लाह ने बारिश के जरिए पौधों को उगाया, सब्जियों को उगाया, गल्लों को उगाया, घने बागात को उगाया, और तुम्हारे खाने पीने की चीजों को बनाया, पैदा किया, निकाला, उगाया, ओह अल्लाह, क्यामत के दिन तुमको दोबारा पैदा करने पर बदर्जे औला कादिर है। खबरों से उगाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, और वो एक हदीस जिसको हम आगे पढ़ेंगे, सूर्य वाली बात आ रही है, जिसमें कहा गया कि दोनों सूर्य के दरमियान कितना फासला है, अरबऊन, 40। 40, ताइन नहीं की। उसी हदीस में आगे चलकर है, अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा, फिर लोग उसी तरह उगेंगे, कमा यम्बुतुल बक्ल। वो हदीस पढ़ेंगे हम, सिर्फ वो लफ्ज आज मैं लिख रहा हूँ, जब वहां पर आएंगे सूर से मुतालिक तो इंशाल्लाह वो हदीस पढ़ेंगे तो फिर। अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा, लोग कैसे उस उगेंगे? हदीस में जो तमसील, जो मिसाल बयान की गई, फयम बोतून कमा यम बोतुल बकलू, बकल का माना क्या होता है, सब्जियां। छोटे छोटे जो सुपर मार्केट या उसको अरब में क्या बोलते हैं, बकाला। जो लोग गए होंगे समझ रहे हो, बकाला, इसी बकल से, इसी बकल से बकाला है, जिसको यहाँ पर नबात कहा गया। जो अल्लाह पानी के जरिए नबातात को उगाता है, पानी के जरिए गल्ले को उगाता है, पानी के जरिए खेतियों और फ्रूट को उगाता है, वही अल्लाह बारिश बरसाकर क्यामत के दिन कब्रों से मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। फयम बुतून कमा यम्बुतुल बक्ल, बारिश के नतीजे में बारिश अल्लाह बरसाएगा, उसके बाद लोग अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे, जिस तरह सब्जियां निकलती हैं। और इसीलिए आप देखेंगे बारिश से मुतल्लिक जो आयतें हैं, वहाँ इस चीज का भी बहुत सारी आयतों में तस्करा है। क्या तस्करा है? कि जिस अल्लाह ने बारिश के जरिए से पौधों को, खेतियों को निकाला, इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे, कज़ालिकन नुशूर, इलैहिन नुशूर, या कज़ालिकल खुरूज, कज़ालिक तुखरजून। बारिश के आयतों पर गौर करें तो बहुत सारी निशानियां हैं। हाँ, तकरीबन एक मौजू के एतबार से ये चीज मुकम्मल होती। आगे जो आयतें हैं, वो इन यौमुल फस्ल का नमी का था, क़यामत का तज़किरा। हाँ, कल इंशाल्लाह इन यौमुल फस्ल पढ़ते हैं। हाँ, अब मौजू ये एक मुकम्मल हो गया। आगे फिर ये क़यामत से मुतल्लिक है। हाँ, किसी का कुछ सवाल है, सवाल कर सकते हैं। हाँ, सवाल किसी का सवाल कर सकते हैं अभी।
موضوع مکمل ہوا الحمد للہ. جی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، رکتے ہیں پھر 2-3 منٹ ہے اذان میں. السلام علیکم. ہاں سوال ہے. جی مولانا یہ ایک پوچھنا تھا، یہ رات میں جو پروٹیسٹ کا وہ بول رہے نا 9 بجے لائٹ بند کر. یہ پڑھیے، قرآن پڑھیے، بچوں کو قرآن حدیث پڑھائیے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ہاں رکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.